لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے آپ کا خاص پروگرام آپ کے سوالات۔ آج جس سوال پہ ہم بات کریں گے وہ سوال یہ ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اور اصل قربانی تو یہی ہے کہ ہم جس جانور کو قربان کر رہے ہیں وہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں سے ہمیں کچھ نہ ملے، لیکن قربان جائیے شریعت اسلامیہ پر کہ قربانی بھی ہو رہی ہے اور ہمیں گوشت کھانے کا موقع بھی مل رہا ہے، ہم خرما ہم ثواب۔ جیسے ہی ہم نے جانور کی گردن پہ چھری پھیری، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کیا تو ہماری قربانی ہو گئی۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہماری طرف سے فریضہ بھی ساقط ہو گیا اور انشاءاللہ بڑا اجر بھی ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گوشت کو کیا کیا جائے۔ اس گوشت کے بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ 3 دن اس گوشت کو کھایا جائے اور ذخیرہ نہ کیا جائے، اور 3 دنوں کے بعد اگر گوشت بچ رہا ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقی۔ 3 دن تک اس کے گوشت کو کھاؤ، ذخیرہ کرو، اور پھر اس کے بعد جو بچ جائے اس کو صدقہ کرنا ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا۔ اس حکم کی وجہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمائی، جہاں آپ نے اس حکم کو گویا منسوخ فرمایا، ختم کر دیا، اور دوسرا حکم آیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ اب یہ ممانعت ختم ہو گئی، اب گوشت کھانا ہے اور ذخیرہ کرنا ہے، اور آئندہ جتنے دنوں تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انا کنا نہیناکم عن لحومها فوق ثلاث لکی تسعکم۔ ہم نے پہلے 3 دن سے زیادہ گوشت کو رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ خوشحالی آ جائے۔ جو پریشانی تھی، غربت تھی، وہ ایک دور تھا غربت کا، اس تناظر میں یہ حکم تھا کہ گوشت کو رکھنا نہیں ہے بلکہ 3 دن استعمال کریں، اور اگر بچ جاتا ہے تو صدقہ کر دیں۔ بعد میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے پہلے حکم کو ختم فرمایا۔ یہاں آپ نے وضاحت فرمائی لکی تسعکم، آگے فرمایا فقد جعلناہ بالسعۃ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں خوشحالی پیدا کر دی، فراغت آ گئی۔ فکلوا، گوشت کو کھاؤ، وادخروا، اس کو ذخیرہ کرو، واتجروا، اور اس کو تجارت میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا الا وان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ تعالی عز وجل۔ سن لو کہ یہ دن یعنی قربانی کے دن کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ اس روایت میں گوشت کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہے فکلوا، کھاؤ، دوسرا ہے ذخیرہ کرو، اور تیسرا ہے جو قرآن کی آیت سے جس کا پتہ چلتا ہے وہ ہے اطعام، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانا۔ ان روایات کو سامنے رکھ کے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھانا تو جائز ہے ہی، اس کا ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو، وہ اگر ضرورت مند ہے تو پورا کا پورا رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ ہدایہ میں یہ بات لکھی ہے صاحب ہدایہ میں کہ قربانی کے گوشت سے خود کھانا جائز ہے، اسی طرح فقراء کو بھی کھلانا جائز ہے اور مالداروں کو بھی کھلانا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ضرور غریبوں میں صرف کر دیا جائے، کیونکہ قربانی کے بارے میں 3
جہات یعنی 3 ڈائریکشن ہیں. پہلا ہے الاکل کھانے کا، دوسرا الادخار رکھنے کا، اور تیسرا ہے الاطعام جو قرآن میں فطعموا کا ذکر آیا ہے کہ اس کو کھلانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کھلانے میں امیر و غریب دونوں شامل ہوں گے. تو یہ 3 باتیں بتائی گئی یہاں پہ، اور بہتر یہی ہے کہ اس گوشت کو خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ غریبوں میں تقسیم کریں. اس وقت ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ چونکہ فریج کا زمانہ ہے اور گوشت کو زیادہ سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے اور آئندہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے. یقیناً ہمیں کھانے کی اجازت ہے اور ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے، تو ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے، ہم دوسروں کو نہیں دیں گے، یا ہم دوسروں کو کیوں دیں، ہم زیادہ دنوں تک کھائیں گے، میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. خود کھائیں اور پھر دوسروں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں کہ اس میں بھی ثواب ہے. اور اصل خوشی قربانی کے تو اسی میں ہوتی ہے، جو ہمارا مزاج بھی ہے کہ رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور دوسروں کو بھی خوب کھلایا جاتا ہے، اور کھلانے کا ایک خاص نظم ہوتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے ذخیرہ اندوزی کا وہ مزاج کہ بالکل اپنے پاس رکھ لینا ہے، چونکہ فریج کا دور ہے اور آئندہ 2-3 مہینوں تک گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جذبہ اور یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. خوب سے خوب کھائیں اور خوب دوسروں کو کھلائیں، تاکہ ہم جہاں خود سیر ہوں وہیں دوسروں تک بھی گوشت کی لذت سے دوسرے بھی محروم نہ ہو. اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آس پاس، اپنے علاقے میں ایسے بہت سے افراد ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ عموماً ان تک گوشت بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. ایسے محلے ہوتے ہیں، پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، تو ان جگہوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ میرے خیال سے ثواب میں مزید اضافے کا ذریعہ ہوگا، اور یہ ہم خورما ہم ثواب ہوگا کہ قربانی کا ثواب تو ملا ہی، ہم نے ایسے غریبوں کو تلاش کر ان تک اگر گوشت پہنچایا تو ہمیں اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. شہروں میں عام طور پہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں ایک گھروں میں کئی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور عموماً گوشت آس پاس میں تقسیم کرتے ہیں. گوشت وہاں تقسیم کرتے ہیں جو لوگ قربانی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کا گوشت پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کا نظم بنایا جائے کہ اپنے آس پاس محلے پڑوس میں اور اس سے آگے نکل کے ایسی چھوٹی آبادیاں، ایسے غریب لوگ کہ جن تک عموماً گوشت نہیں پہنچا ہے، ان تک گوشت پہنچایا جائے تو میرے خیال سے بہت بہتر شکل ہوگی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسی طرح اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں نیچے لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.